بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام سے زیادہ مثالی، سچا، سچا، بے مثال اور صاف ستھرا دین نہ آج تک دنیا میں آیا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین کی تعلیمات کو اگر توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے یہ چند الفاظ اس لیے ادا کیے کہ ہمارا موضوع آج کی حدیث کا، جو شخص زوجین کے تعلق کے وقت حرام راستہ اختیار کرتا ہے اس کو شریعت کس لقب سے یاد کرتی ہے؟ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے زوجین کے تعلق کے حوالے سے 3206 حدیث کتاب میں اور 11ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من اتی امرأته فی دبرها، رواہ احمد و ابو داود۔ معزز خواتین حضرات، یہ جو حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے، اسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کتاب النکاح کے 46ویں باب میں نکاح کے مختلف مسائل کے تحت نقل فرمایا۔ 2162ویں حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 1923ویں، امام نسائی کی سنن الکبریٰ میں 9015ویں، مسند احمد بن حنبل میں 344، 444، 479، سنن دارمی میں 1176ویں۔ اور جب اس حدیث پر میں نے تتبع کیا مزید تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو حدیث کم از کم حسن درجے کی ہے، اور جو حوالہ جات میں نے آپ کو بتائے ان کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی اہلیہ کے پاس مقعد میں آئے، یعنی پیٹھ میں پخانے والی جگہ پر جمع کرے، وہ لعنتی ہے، اس پر لعنت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پر اس قدر سخت وعید کیوں؟ یہ بات قابل غور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق انسانی تاریخ کا عظیم ترین، قدیم ترین اور بے مثال ترین تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنیاد محبت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی ملاپ میں قدرت نے ایک لطف رکھا ہے، اور اس میں طہارت، صفائی اور فطرت کا بھی خیال رکھا ہے۔ اب ایسے شخص کو ملعون کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ نہ یہ طہارت کا خیال رکھ رہا ہے، کیونکہ پخانے والی جگہ گندی ہوتی ہے، نہ یہ فطرت کا خیال رکھ رہا ہے، کیونکہ جانوروں میں بھی یہ بیماری موجود نہیں ہے جو آج انٹرنیٹ پر بیہودہ موویاں دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے ہمارے اندر آ چکی ہے انسانوں میں، اور بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان بھی اس کا شکار ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ محبت کی بھی دشمن ہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے بارہا دفعہ سابقہ احادیث کی وضاحت کرتے ہوئے بتا چکا ہوں کہ مجھے بذات خود کئی خواتین رابطہ کر کے روتی ہیں، بتاتی ہیں کہ میں اذیت ناک زندگی بسر کر رہی ہوں۔ ان میں میرے بڑے قریبی جاننے والوں کی بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ پھر اس کو لعنتی اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ یہ شخص نسل کو برباد کر رہا ہے۔ ایسے بدبخت موجود ہیں، بیویاں روتی ہیں کہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہو مجھے تو اذیت ہوتی ہے، اس سے ہماری نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور آگے سے بغیرت بکواس کرتا ہے کہ اللہ نے اگر اولاد دینا ہوگی تو اسی راستے سے دے دے گا۔ تو پھر یہ میاں بیوی دونوں کی صحت کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، اس وجہ سے اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے ایسے شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ملعون، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم قرار دیا، جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ہم تسلیم نہ کریں تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے بدبختوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔
آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔